تو یہ جو کعبے کا ماڈل ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت ایزی ہو جائے گا جب آپ لوگ وہاں جائیں گے حج پہ. تو بالکل جسٹ لائک ایسے ہی ڈور ہے بلڈنگ، بہت بڑی بلڈنگ کا جس طرح یہ ڈور ہے. اب میں یہاں سے داخل ہوتا ہوں ایسے، پہلا سٹیپ. اب ہم داخل ہونے سے پہلے یہاں کعبے میں ان دیز کلوز آئی کانٹ انٹر دا کعبہ. لیڈیز آ سکتے ہیں، مرد ان میں نہیں آ سکتے. فرسٹ ٹائم کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے احرام باندھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ احرام، دو چادریں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں احرام. ٹھیک ہو گیا؟ ٹو کلوز، ٹو ٹاول کے لینے زیادہ اچھا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے احرام، تو ہم احرام کہاں سے باندھیں گے؟ مسجد علی، مسجد ابیار، مسجد شجرہ. 3-4 نیمز اونلی ون مسجد. مومن کرام، نمبر 1 سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ 7 کام واجب ہیں عمرہ میں. کتنے؟ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ؟ کتنے کام واجب ہیں؟ 7. ماشاء اللہ. نمبر 1 سب کو یاد ہو گیا؟ احرام سے پہلے باتھ لینا، غسل کرنا از ناٹ واجب، مستحب. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ احرام سے پہلے غسل لینا مستحب اور احرام واجب ہے. احرام کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ احرام باندھنے کے لیے خاص پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں میقات. کیا کہتے ہیں؟ میقات. میقات پلیس آف احرام. ہاؤ مینی میقات آر دیر اراؤنڈ دا کعبہ؟ 6. کتنے؟ 6. اوکے. نمبر 1 میقات از نیئر دا، جو ہمارے لیے ہے وہ ہے، اسے کہتے ہیں مسجد شجرہ، مسجد علی، اور ابیار علی. ابیار مین ویل، کنواں. مولا علیہ السلام نے 2 کنویں نکالے تھے وہاں، اور ان کا پانی پورے ایریے کو جو ہے نا وہ فارمنگ ہوتی ہے، تو اس لیے اس جگہ کا نام ہے ابیار علی. میں آپ کو 3 نام اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کو وہاں جاؤ گے نا تو کچھ لوگوں کو مسجد شجرہ کا پتہ نہیں ہے، نام جو ہے نا وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ ابیار علی کہتے ہیں ان کو، یا مسجد میقات. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہوگا. اچھا، نمبر 1 جو ہے ہم لوگوں نے کتنے، سب سے پہلے عمرہ مفردہ، جو ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ عمرہ مفردہ. مفردہ مطلب ہوتا ہے سنگل عمرہ. عمرہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عمرہ مفردہ، ایک ہے عمرہ تمتع. جب آپ حج پہ جاؤ گے تو اس وقت وہ کرو گے. آج ہم صرف ڈسکس کریں گے، اگر میں عمرہ کہوں گا تو اس کا مطلب بھی عمرہ مفردہ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر میں عمرہ مفردہ کہوں گا تو عمرہ مفردہ ہے. تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے اونلی کریں گے عمرہ، اباؤٹ عمرہ مفردہ. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے نا اپنے گروپ کے اوپر پوری بک بھیجی ہے، ان انگلش ان اردو، آپ سب نے پڑھنی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، اسپیشلی لیڈیز، بچوں والے سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مکہ میں داخل ہونے کے اصول اور سلسلہ جس طرح کا بھی ہے یہ ہے. سب سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ کفارۃ لکل ذنب. عمرہ تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور ہم ان کی قبر، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، اور بیویاں بھی ہیں جن کی جنت البقیع میں قبریں ہیں. سب سے پہلے ہم وہاں جائیں گے، زیارت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے. وہاں ہم لوگ 4 دن رہیں گے، اور پھر ہم لوگ اپنے پورے طریقے سے تیار ہو کے ہم لوگ زیارت کر کے تو پھر ہم عمرے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب جو وہاں زیارتیں ساری ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ طواف کیسے کرنا اور سلسلہ عمرہ. اور دوسرا فرمان ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا. اللہ
محمد یہ کیا حجو واعتمروا تصح ابدانکم وتتسع ارزاقکم. مولا فرماتے ہیں اپنے بدن کی سلامتی اور رزق میں اضافے کے لیے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. بندے کی باڈی ٹھیک رہتی ہے، بندہ تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ روحانی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے جب بندہ عمرہ کر کے آتا ہے. ایسے سمجھو جیسے بندہ بالکل ابھی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چھٹے امام کا فرمان ہے والحج الاصغر العمرہ، چھوٹا حج ہے عمرہ کرنا. عمرہ از لٹل حج. ٹھیک ہے. تو آج الحمدللہ آپ اس لٹل حج کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں. کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، فلان ہوں. ان گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے. آپ دنیا میں کتنے خوش ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئین یا اس وقت جو وہ شہزادہ چارلز ہے وہ آپ کو انوائٹ کرے تو آپ کیا کہو گے؟ اتنے خوش ہو جاؤ گے ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے، ہم جو ہے نا وہ پیلس میں جا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں، یا جناب ہمیں یہ کونسل جو ہے نا وہ کونسل کے آفس میں بلا لیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں کا جو ہے وہ میئر ہمیں بلا لے تو کتنے خوش ہوتے ہیں. مولانا بلا لے کہ مسجد میں آپ کو بلایا آپ آ جائیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. اتنے بڑے آدمی نے ہمیں بلایا ہے. آپ کو کائنات کا مالک بلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بلا رہا ہے آپ کو کہ آپ میرے گھر آؤ اور آپ میرے مہمان ہو. آپ وہاں اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہو. پہلے 4 دن رسول اللہ کے مہمان ہو جاؤ گے، پھر اللہ کے مہمان ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، آپ کے اللہ تعالیٰ نے بڑی اللہ کی نگاہ میں عزت ہے. اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ پروردگار نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ نے لبیک کہا الحمدللہ. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمرہ مفردہ. نیت کیا ہونی چاہیے؟ ویسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کہے جائیں. اٹینشن ان مائنڈ وہی ہماری نیت ہوتی ہے. عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے، تو لفظوں کے ساتھ کہنے میں ثواب ہے. تو وہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک نیت کرواؤں گا. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز کی میں آپ کو نیت کرواؤں گا اور آپ الحمدللہ وہ نیت کرتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ وہاں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ میں بھی وہاں ساتھ ہوں گا. عمرہ مفردہ ایک نگاہ میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا. 7 چیزیں واجب ہیں. کتنی؟ عمرہ مفردہ کے لیے 7 things are واجب. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. اور میں نے نام بتایا تھا میقات کا نام کیا ہے جہاں سے ہم نے احرام باندھنا ہے؟ ویری گڈ. کیا نام ہے لیڈیز؟ ویری گڈ ماشاءاللہ. مسجد شجرہ ابیار علی اور مسجد میقات. نمبر 1 طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. نمبر 2 واجب کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد کتنے چکر؟ 7 چکر لگانا. یہ واجب ہے، اسے کہتے ہیں طواف. کیا کہتے ہیں؟ طواف. نمبر 3 کیا واجب ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی. اوکے. اس کے بعد پھر نمبر 4 صفا اور مروہ کی صحیح کرنا. فرام صفا ٹو مروہ 1 چکر، فرام مروہ ٹو صفا 2 چکر. اس طرح کر کے 7 ٹائمز. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ حلق یا تقصیر. حلق یا تقصیر یہ 5واں کام جو واجب ہے. حلق یا تقصیر کہتے ہیں چاہے لیڈیز چاہے جینٹس تھوڑے سے بال یا ناخن کٹوانا. مسئلوں میں بعد میں آتا ہوں کہ میں نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، ابھی میں 5ویں کام میں واجب ہوں. آپ نے بھی احرام باندھا کہ آپ اپنی بیٹی کے بال کاٹ سکتی ہیں یا میں اپنے دوست کے کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں. جس نے احرام کھول دیا ہے وہاں بندے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرنا یار میرے لیے کچھ کر دو. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد 2 کام اور رہتے ہیں. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ایک ہے طواف نساء. نمبر 6 طواف نساء. پھر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا. اور نمبر 9 کون سا کام ہے؟ پھر وہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے. آپ جتنے بھی طواف کرو گے نا تو آپ نے سارا کچھ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم لوگوں نے 7 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب سمجھو کہ ہم مدینے کی زیارت کر چکے. 4 دن 5 دن ہم لوگ مدینے میں رہے، خوب ماشاءاللہ زیارت کی، سب کچھ کر لیا. اب احرام کیسے باندھنا ہے؟ یہ جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں 7 چیزیں واجب ہیں، سب کے سمجھ آ گئی؟ ایوریبڈی انڈرسٹینڈ؟ آگے سٹیپ کریں. آپ درود پڑھ دیں. اللہم صلی